إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل کوئی نہیں له ہے ومن يضلله فلا هادي له یہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس جو اس وقت خلافت عباسیہ کے تعلق سے چل رہا ہے، اور ہم ہارون رشید کے دور خلافت سے متعلق باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہارون رشید کے دور خلافت میں برمکی خاندان کا حکومت پر کتنا اثر و رسوخ بڑھ چکا تھا، اور کتنا زیادہ، یعنی یہی لوگ حقیقت میں حکومت چلا رہے تھے۔ ہارون رشید تو صرف ایک جو ہے اسٹامپ بن کر کے رہ گیا تھا، آج کے دور کے لحاظ سے اگر میں کہوں تو جو ہے ایک ربر اسٹامپ کے طور پر ہی رہ گیا تھا۔ یہاں تک کہ بات یہاں تک بھی ذکر کی گئی ہے کہ ہارون رشید کو بھی اپنے خرچے کے لیے پیسے انہی سے مانگنے پڑتے تھے۔ جعفر بن یحییٰ اس زمانے کا، جو کہ یحییٰ بن خالد برمکی کا بیٹا جعفر تقریباً سیاہ و سفید کا مالک وہی ہو گیا تھا، اور خزانہ تو بالکل اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جیسے چاہتا تھا خرچ کرتا تھا، اور بادشاہ کو بھی یعنی ہارون رشید کو بھی اس سے پیسے مانگنے پڑتے تھے۔ اور برمکی خاندان نے اس وقت یہ کوشش کی تھی، یحییٰ بن خالد بھی زندہ تھا ابھی، تو خالد جو ہے برمک جو تھا، خالد بن برمک، اصل برمک سے ہی یہ چلا ہے پورا، تو خالد بن برمک تو خیر انتقال ہو چکا تھا ابھی ہارون رشید کے دور میں، جو اس وقت میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کا تو انتقال ہو چکا، لیکن یحییٰ بن خالد یہ ابھی زندہ تھا، اور انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو حکومت کے کاموں میں بڑی اچھی طرح سے لگایا تھا۔ ویسے خالد بن برمک اپنے دور میں ایک بڑا اہم کام کر کے گیا تھا، وہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نے کس طریقے سے ہارون اور اپنے جو ہے پوتے فضل کے درمیان رضائی رشتہ قائم کر دیا تھا۔ یعنی جو فضل بن یحییٰ کی ماں تھی، اس نے ہارون رشید کو دودھ پلا دیا تھا، اور ہارون رشید کی ماں جو خیزران تھی اس نے فضل کو دودھ پلا دیا تھا، تو ان کا رشتہ ویسے بھی دودھ کے لحاظ سے قائم کر دیا تھا خالد نے اپنے ہی دور میں۔ اور یحییٰ یہ چونکہ ہارون رشید کا استاد تھا، وہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے، تو ہارون رشید تو ہمیشہ یحییٰ کو اپنا باپ کہتا تھا، یعنی جب بھی اس کو مخاطب کرتا تو وہ باپ کے لفظ سے مخاطب کرتا تھا، اور اسی لحاظ سے بات کرتا تھا، تو وہ سمجھیے کہ اس کا باپ تھا ایک طرح سے۔ اور فضل اس کا تو ویسے بھی دودھ کے لحاظ سے بھائی تھا ہی،
تو یحییٰ نے بڑی چالاکی سے، وہ تو پہلے ہی سے ہارون رشید اس کی مٹھی میں تھا اور اس کے دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھا دیا تھا کہ وہی اس کا ویل ویشر ہے، یعنی وہی اس کا جو ہے خیر خواہ ہے۔ اور اور یہ چیز ہوئی بھی تھی جبکہ ہادی نے اپنے دور خلافت میں اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانا چاہا تھا اور ہارون رشید کو الگ کرنا چاہا تھا، تو اس موقع پر ہارون رشید کا ساتھ دینے والا اور پوری طریقے سے اس کے حق میں آواز اٹھانے والا یحییٰ بن خالد برمکی ہی تھا۔ اور یہ باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں، آج اصل میں وہ برامکا کا زوال کیسے ہوا، آج کے درس میں آپ کو وہ پیش کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تمہید آپ کو پیش کرنی ضروری ہے کہ میں آپ کو اس کے ساتھ جوڑ سکوں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جب سازش ہوتی ہے نا تو وہ بہت پہلے سے اس کے خلاف انڈر گراؤنڈ جو ہے پورا ماحول تیار کیا جاتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، وہ چیز ظاہر تو نہیں کی جاتی لیکن پہلے سے اس کی تیاری۔ تو یحییٰ بن خالد نے یہاں پورے طریقے سے ہارون رشید کو تو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا، اس کے باپ کی جگہ پر تھا وہ، اس کو باپ کہہ کر کے پکارتا ہی تھا وہ، اور ساتھ میں اس کا جو ہے بیٹا فضل، یہ اس کا دودھ کے لحاظ سے بھائی ہی تھا، اور اس کے 4 بیٹے بڑی صلاحیت والے بھی تھے یہ لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگ ان کے اندر خود بہت سارے اسکلز بھی ہوتے ہیں، بہت ساری جو ہے مہارتیں ہوتی ہیں، اسکلز جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، تو وہ تھے بھی ان لوگوں کے اندر، وہ گٹس بھی ان کے اندر تھے۔ تو جعفر بن یحییٰ اسی کو پورے طریقے سے حکومت کے جو بھی جو ہے معاملات تھے اس کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ موسیٰ بن جو ہے یحییٰ تھا ایک، وہ جو ہے وہ بھی بڑا مشہور تھا، اس کے بیٹوں میں سے یہ یا کہ تو جو فوج کے انتظامات تھے وہ بھی سب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے، جو خزانہ تھا یعنی کہہ لیجئے کہ فائنانس جو بھی سسٹم تھا وہ سب کی سب ان کے اپنے ہاتھ میں تھا، جعفر بن یحییٰ کے ہاتھ میں تھا۔ کہاں کب کس کو گورنر بنانا ہے، کس کو ہٹانا ہے، ان سب میں انہی کے مشورے چلتے تھے، جیسے یہ لوگ کہتے تھے ویسے ہی ہارون رشید کرتا تھا۔ بہت بھروسہ تھا اس کو ان پر، اور ان کو اپنا بڑا خیر خواہ سمجھتا تھا، تو بڑی ترقی دی، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حکومت تو اصل میں برمکی خاندان چلا رہا ہے، اور یہ تو بادشاہ صرف ایک کٹھ پتلی ہے۔ یہی کچھ جو ہے تصور لوگوں کے ذہن میں اس وقت ہو رہا تھا۔ حالانکہ ہارون رشید، میں نے پہلے بتایا ہے آپ کو کہ وہ خود ایک باصلاحیت شخص تھا، وہ کسی بند کمرے میں اور کسی ایسی جو ہے محل میں جو ہے پرورش پانے والا شخص نہیں تھا، یہ خود بھی میدان جنگ کا شہسوار تھا، اور خود بھی بڑی جو ہے یعنی مہارت، اس کو بھی بڑی صلاحیتیں تھی، اور اس کی تربیت بھی اس انداز سے کی گئی تھی، یہاں تک کہ اس کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ ہارون رشید یہ، اور اس کا جو دوسرا جو ہے بھائی تھا اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے یہ باصلاحیت تھا، اور خود جو ہے اس کے باپ مہدی نے بھی اسے محسوس کر لیا تھا، اور یہ چاہا تھا کہ ہادی سے پہلے اس کو ہی جو ہے ہم ولی عہد بنا دیں اور اس کو خلیفہ کا عہدے دیں، لیکن بہرحال وہ چیز نہیں ہو سکی تھی۔ تاریخ یہی ہے کہ مہدی کے بعد ہادی خلیفہ بنا، اور ہادی کے بعد ہارون رشید خلیفہ بنا۔ تو اب ہارون رشید جو خلیفہ بنا ہے اور اس کے دور میں یہ چیزیں ہوئی، وہ بالکل ان کی مٹھی میں تھا برمکی خاندان کے، اور اس کو اپنا بہت خیر خواہ سمجھتا تھا، تو اس طرح سے حکومت کی ساری چیزیں اس خاندان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ سارے جو اہم جگہیں تھی وہاں اپنے آدمیوں کو بیٹھا دیا، برمکی خاندان کے جو ان کے یحییٰ بن خالد کے جو بیٹے تھے، پھر پوتے وغیرہ تھے، وہ سب بھی اچھے جوان لوگ ہو چکے تھے نا، تو تقریباً 25-30 قسم کے ایسے لوگ تھے جو بالکل ان کے گھر کے تھے، ان کو اہم اہم عہدے جو ہوتے ہیں، جو کلیدی عہدے ہم کہتے ہیں اردو میں، یعنی آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں انگلش میں کہ جو کی پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ سب جو ہے وہاں پر بیٹھا دیا تھا۔
اس طریقے سے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے کر دی تھی اس نے۔ اب جب یہ پوری شکل ہو گئی تو اب سمجھیے کہ جب اپنے لوگوں کو ہر جگہ بیٹھا دیا گیا ہو تو اصل حکومت چاہے کسی کی بھی بات میں ہو نام کے لحاظ سے، تو حکومت تو چلانے والے وہی لوگ رہیں گے۔ آج کے میں اکثر جو ہے تاریخ کے اس درس میں آج کے حالات سے اس کو جوڑ دیا کرتا ہوں، آپ لوگ تو اس بات کو سمجھتے ہیں۔ آج بھی حالات وہی ہیں میرے بھائی، کافی زمانے سے یہ کوشش کر کے جتنے بھی جو ہے کی عہدے مانے جا سکتے ہیں، کلیدی عہدے مانے جا سکتے ہیں نا ہمارے اس ملک میں، وہاں پر خاص خاص لوگوں کو بیٹھا دیا گیا۔ وہ کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے پیچھے کافی وقت لگتا ہے، اور یہ سب چیزیں انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد پورے طریقے سے پورا سسٹم جو ہے اپنے ہاتھ میں کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں برمکی خاندان نے کچھ ایسا ہی کیا تھا، پورا حکومت کا سسٹم ان کے اپنے ہاتھ میں تھا، وہ جو چاہے کر سکتے۔ لیکن ہارون رشید کوئی کھیلتا ہوا بچہ، یا کہہ لیجئے کہ سیاست اور خلافت کے رموز سے ناآشنا شخص نہیں تھا، یہ بھی اس کے اندر بھی تھی وہ خوبی۔ اس کو شبہ کب ہوا برمکی خاندان سے، اور محسوس کب کیا اس نے کہ یہ برمکی خاندان یہ حکومت کا تختہ پلٹ سکتے، ان کی بغاوت کے تعلق سے اس کو شبہ کب ہوا؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج کا درس اصل یہی ہے کہ جس برمکی خاندان کو ہارون رشید نے مقام ثریا تک پہنچایا، ثریا ستارے کا نام ہے، یعنی بہت اونچا جو ہے پہنچایا، کہ حکومت بالکل ان کے ہاتھوں میں تھی، اس برمکی خاندان کو راتوں رات کیسے اس نے زمین پر لا کر کے پٹک دیا، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ اچانک اس خاندان کے ساتھ کیا ہو گیا، کہ اس خاندان نے اسی ہارون رشید کے دور میں اپنا زوال بھی دیکھا، انہوں نے اپنا عروج کا زمانہ بھی دیکھا اور زوال کا زمانہ بھی دیکھا جو ہے۔ اور آج کا جو درس ہے نا وہی ان کا زوال۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کا زوال ہوا کیسے، یہ کیسے خاندان پورا جو حکومت پر قابض ہو چکا تھا، کیسے اس کو اچانک حکومت سے بے دخل کر دیا گیا۔ تو آج وہی بات آپ کو پیش کرنی ہے، تو میں نے تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے رکھی تھی۔ برمکی خاندان کے تعلق سے ایک شبہ یہ ہوا کہ یہ لوگ ابو مسلم خراسانی جو بنو عباسیہ کی خلافت کو قائم کرنے میں جس کا بڑا اہم رول تھا، اور بہت سے لوگوں کو اس نے قتل کر کے عباسی حکومت کی یہ بنیاد جو ہے ڈالی تھی۔ ابو مسلم خراسانی بڑا خاص آدمی تھا، اس ابو مسلم خراسانی کو اس شخص نے ابو جعفر منصور نے دھوکے سے قتل کرا دیا تھا۔ وہ بھی شک کی بنیاد پر ہی کرایا تھا، وہ پہلی تاریخ ہے جو گزر چکی ہے۔ اور یہ جو برمک خاندان ہے، برمک خاندان یہ مجوسی خاندان تھا۔ مجوسی کس کو کہتے ہیں؟ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ برمک خاندان چونکہ بڑا قریبی تھا یہ خاندان ابو مسلم خراسانی سے، اور خالد بن برمک یہ پہلا شخص تھا جو اس خاندان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کیا تھا۔ اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بظاہر اسلام قبول کیے تھے، یہ تو اپنی جو مجوسی ان کی حکومت تھی اسی حکومت کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم ان کے درمیان رہ کر کے کچھ کریں گے، اندر سے کچھ کریں گے، تو شاید ہماری حکومت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ پہلا شخص تھا خالد بن ولید، خالد بن برمک، جو اسلام قبول کیا تھا اور مسلمان تھا۔ اس کے چونکہ یہ بڑا گہرا دوست تھا ابو مسلم خراسانی کا، اور ابو مسلم خراسانی کی وجہ سے ہی اس کو حکومت میں
جو ہے خالد بن برمک کو تھوڑا عہدہ بھی دیا گیا تھا، اس کو ایک مقام بھی دیا گیا تھا۔ لیکن جب ابو مسلم خراسانی کو قتل کر دیا گیا، اس موقع پر ابو جعفر منصور نے یہ کوشش ضرور کی تھی کہ یہ خالد بن برمک کو بھی، جو کہ اس کا آدمی تھا یہ ابو مسلم خراسانی کا، کہ اس کی طرف سے بغاوت نہ ہو، اس کے لیے اس نے پوری جو ہے چھان بین کی، دیکھ بھال کی۔ لیکن یہ خالد بن برمک ایسا خاموش ہو گیا اس موقع پر کہ بادشاہ کو کہیں بھی کسی بھی طرح سے کوئی شبہ نہیں ہوا کہ یہ ہماری حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے، کہیں ذرہ برابر بھی اس کو شبہ نہیں۔ اس طریقے سے خاموشی کے ساتھ اس نے ابو مسلم کے قتل کا وہ گھونٹ پی کر کے کچھ بھی ظاہر نہیں، اور اس طرح سے بہت قریب تو نہیں رہا، لیکن ابو جعفر منصور کی دشمنی کا تو شکار نہیں ہوا کم سے کم۔ لیکن اسی وقت سے اس نے وہ جال بننے شروع کر دیے تھے۔ میں نے جو بتایا آپ کو کہ اس کا بیٹا جو یحییٰ تھا، یحییٰ کو جب مہدی خلیفہ بنا، یہ ابو جعفر منصور کے بعد، تو مہدی جو ہے، مہدی کا استاد یہی تھا خالد بن برمک۔ تو مہدی نے اپنے بیٹے ہارون رشید کا استاد مقرر کر دیا تھا یحییٰ بن خالد۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ اندر اندر کوششیں ضرور اس کی ہوئی ہوگی، اور وہ پھر جو ہے اس طرح سے یہ خاندان پورے طریقے سے خلافت کے اندر گھس گیا تھا، اور ایک شبہ تھا کہ یہ ابو مسلم خراسانی کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کا تختہ ہی پلٹ دیں گے۔ لیکن کبھی آدمی جب سامنے سے حملہ نہیں کر سکتا ہے تو پیچھے سے انڈر گراؤنڈ ہو کر کے وہ کوششیں شروع کرتا ہے۔ وہ چیزیں آپ جانتے ہیں، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں بہرحال۔ تو یہ ایک چیز تھی جو اس خاندان، برمک خاندان کے بارے میں ذکر کی جاتی۔ تو کیوں اچانک ہارون رشید ان کے خلاف ہو گیا، اس سلسلے میں ایک کہانیوں جیسی ایک روایت بھی ذکر کی جاتی ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس طرح کی روایتیں جو مشہور مورخ طبری، جو آپ جانتے ہیں تاریخ طبری جو ہے مشہور مورخ ہے، یہ اسلامی تاریخ کو جو ہے جمع کرنے میں بڑا مشہور نام ہے یہ طبری جو ہے۔ تاریخ طبری بہت مشہور کتاب ہے تاریخ کی۔ تاریخ طبری میں بھی یہ چیز لکھی گئی ہے جو پیش کر رہا ہوں بھی آپ کو۔ اور تاریخ طبری ہی میں بہت سی روایتیں ہیں جو پہلے بھی خلافت راشدہ کے دور میں چیزیں ہوئی ہیں، اس دور کی بھی، اور بنو امیہ کی خلافت میں، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے تعلق سے، اور بعد کے بھی واقعات میں تاریخ طبری کے اندر ہی وہ روایتیں ہیں جو عام طریقے سے لوگ پیش کرتے ہیں، اور شیعہ لوگ بھی اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا کرتے ہیں۔ ہم اکثر جو ہے دوسرے لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا، اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ بھائی انہوں نے کہاں سے لکھا؟ تاریخ طبری میں وہ روایتیں موجود ہیں۔ تو تاریخ طبری میں یہ روایت، یہ قصے کہانیوں کی کتابوں میں ہوتی میرے، یا ان کتابوں میں ہوتی جن کتابوں میں ہارون رشید کو ایک بڑا ہی عیاش اور بڑا ہی جو ہے شراب پینے والا بادشاہ جو ہے، یہ تصور جو ہے دیا گیا ہے ہارون رشید کے بارے میں، جن کتابوں میں جیسے عربی کی الاغانی وغیرہ کچھ کتابیں یہ عربی ادب کی مانی جاتی ہیں، تو ان کتابوں میں بھی یہ باتیں ہیں۔ تو ان کتابوں کی طرف آدمی کوئی توجہ نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں۔ لیکن تاریخ طبری تو تاریخ کی کتابوں میں بڑا ہی، چونکہ بہت پہلے لکھی گئی ہے نا، تو بڑا معتبر نام مانا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تاریخ طبری میں بھی یہ روایت ہے کہ ہارون رشید نے اچانک یہ برمکی خاندان کو سریا سے زمین پر کیوں لا کر کے پٹک دیا۔ یہ ایک روایت ذکر کی گئی ہے کہ اس کا جو جعفر بن یحییٰ جو بڑا قریبی تھا ہارون رشید کا،
اور یہی حکومت کے بہت سارے کام وہی سنبھالتا تھا. میں بار بار اس کا ذکر کیا ہوں آپ کے سامنے. وہ جعفر بن یحییٰ، بلکہ اس کو دوست بھی کہا جاتا ہے، اس کا دوست بن گیا تھا، بالکل اس کی مجلسوں میں اس کے ساتھ رہتا تھا. تو یہ واقعہ لکھا ہے اس کہ ہارون رشید جو شراب کی اس کی مجلس ہوتی تھی، جس میں بیٹھ کر کے شراب پیتا تھا، تو اس میں اس کی ایک بہن تھی عباسہ. وہ بہن بھی شریک ہو جاتی تھی اس مجلس میں، اور یہ جعفر بھی اس مجلس میں شریک رہتا تھا. تو اب جعفر جو ہے اس کا کچھ عباسہ کے ساتھ مسئلہ تھا، جو ہے کچھ چیزیں ہو گئی. جو ہارون رشید کی جو بہن تھی عباسہ، کچھ ان کے باہمی تعلقات کی بات. تو ہارون رشید نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اس میں عباسہ بھی آ جاتی ہے اور تم بھی رہتے ہو، تو تمہارا جو کہ رشتہ نہیں ہے اس کے ساتھ، تو یہ اس کے سامنے تو نہیں آ سکتی بہن. تو اس نے یہ طے کیا کہ چلو تم دونوں کا ہم نکاح کرا دیتے ہیں، تو اس طرح سے پردے کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ تاکید بھی ساتھ میں کر دی کہ کرنا کیا ہے، شادی تو ہو جائے گی، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن جو شوہر اور بیوی کا خاص تعلق ہوتا ہے نا، وہ تعلق آپس میں قائم نہیں کر سکتے. اس سے منع کر دیا. وہ رشتہ نہیں رہے گا، بس یہ ہے کہ ایک ظاہری طور پر ایک نکاح یہ عمل میں آ جائے گا. تو یہ بات جو ہے اس کے سامنے ذکر کر دی. اب وہ جو ہے یہ جعفر بن یحییٰ اور ہارون رشید اور عباسہ جو کہ ہارون رشید کی بہن ہے، اب یہ تینوں کردار یہاں سامنے ہوتے ہیں. ہوا یہ کہ جعفر کا عباسہ کے ساتھ تعلق قائم ہو، جس سے کہ منع کیا تھا ہارون رشید نے. اب یہ کچھ بھی ہو تو یہ جو جعفر ہے، جعفر بن یحییٰ بن خالد بن برمک، یہ برمکی خاندان جو مجوسی خاندان تھا. تو اصل تو یہ عرب نہیں تھے، مجوسی خاندان تھا یہ، اور اس سے اس خاندان کا تعلق تھا. تو عرب اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان سے شادی تو نہیں کرا سکتے تھے. ان کے یہاں جو عربی ہونے کا مسئلہ تھا، تو اپنی بہن بیٹیوں کی شادی تو وہ عربوں سے ہی کیا کرتے تھے، جو آج تک بھی آپ سنتے رہتے اس طرح کی چیزیں ہیں. اب یہاں جب نکاح تو اس نے کرا دیا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا تھا کہ آپ کو تعلق نہیں رکھنا ہے اس طرح سے شوہر اور بیوی کا، لیکن اس نے تعلق قائم کر لیا. اب یہ مسئلہ پیدا ہوا اور ہارون رشید کو غصہ آیا، اور اس نے جعفر بن یحییٰ بن خالد کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس طریقے سے برمکی خاندان کے پاس جتنے بھی اختیارات تھے اور جو چیزیں بھی ان کو حاصل تھیں، حکومت کی مراعات جو حاصل تھی، اور جو سیاہ و سفید کے مالک ہو چکے تھے، اچانک ان کے ہاتھ سے سب کچھ جو ہے لے لیا گیا واپس. یہ قصہ ہے جو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ صرف ایک کہانی ہی لگتی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ کتابیں جو ناولوں جیسی کتابیں ہوتی ہیں، اگر ان ناولوں میں اس کا ذکر رہے تو ہم اس کو ایک ناول کی جو ہے داستان سمجھ کر کے جو ہے بھول جائیں، چھوڑ جائیں. لیکن تاریخ تبری جو کہ یعنی اس واقعے کے تقریباً 100 سال کے بعد وہ کتاب لکھی گئی ہے، یاد رکھیے. اس نے کہاں سے یہ چیز نقل کر دی ہے وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے ذکر کی گئی ہے، نقل کی گئی ہے، اس کو جو ہے آپ کو نوٹ کرنا ہے. اب اس کو عام طریقے سے مورخین، جو اسلامی مورخین ہیں، وہ اس چیز کو، اس واقعے کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہوتی ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے. اور اچانک اگر یہ ہارون رشید اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتا، تو آپ بھی میرے بھائیوں یہ سمجھ سکتے ہیں، معمولی عقل رکھنے والا آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو خاندان پورے طریقے سے حکومت کے سیاہ و سفید کا مالک ہو، اور ہر جگہ پر اس کے آدمی موجود ہو،
इतनी आसानी के साथ कैसे ये चीजें वो छोड़ देंगे? वो तो फौरी तौर पर बगावत नहीं हो जाए, क्योंकि सारी फौज इनके हाथ में, मुकम्मल तरीके से फौज का निज़ाम इनके हाथ में, और हर तरफ मुख्तलिफ सूबों में, जो सूबे ये जो स्टेट्स थे उस वक्त इस्लामी हुकूमत के, इस्लाम वार्ड के, वो सब की सब उसके जो गवर्नर थे वो इन्हीं लोगों के हाथ में थे। तो अचानक क्या हुकूमत के खिलाफ बगावत नहीं हो जाती अगर ऐसा जो है कोई अचानक फैसला इस तरह का उठाया जाता? तो इसलिए ये वाकया, ये बात ज़्यादा हजम नहीं हुई कि बरमकी ख़ानदान के ख़त्म करने के पीछे ये अब्बासा और जाफ़र की मोहब्बत की कहानी, या वो जो उसमें थोड़ा ट्विस्ट पैदा करने की जो कोशिश की गई है, उसकी हैसियत सिवाय इस नावल और किस्से के और कुछ नहीं है। हकीकत इसके अलावा है। अब ये हकीकत क्या हो सकती है? इस सिलसिले में मुख्तलिफ बातें लोगों ने जिक्र की हैं। अब वो बात मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, जब भी कोई भी खानदान बहुत ऊपर पहुंचता है, तरक्की करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके हासिदीन भी, या जिनको जलन होती है, जो जलन रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जरूर पैदा हो जाते हैं। वो भी यकीनी चीज है, ये इंसानी फितरत है। वो फितरत के लिहाज से बात पेश कर रहा हूँ। एक तरफ ये है, दूसरी बात ये है कि जो पूरे तरीके से हुकूमत के सारे ओहदे, सारे अहम मनसब इनके हाथ में आ गए, यानी बरमकी खानदान के हाथ में आ गए, तो पहले जो लोग रहे होंगे और जिनको हटा करके इन सब चीजें इनको मिल गई हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर दुश्मनियां हो जाती हैं मेरे भाई। और अहम चीज इसमें ये भी हो सकती, ये भी है कि ये खानदान, जब आदमी को तरक्की मिलती है ना, तो बाज लोग उस तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और उनके काम, उनके तसर्रुफात और उनके अमल ऐसे हो जाते हैं कि उसकी वजह से भी शुबहे की बुनियादें, या शुबहे जो है दिलों में पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो हारून रशीद को इस खानदान के ताल्लुक से उसके दिल में शुबहा कैसे आ गया, कहाँ से उसके दिल में ये चीजें आई, किस तरीके से आई, इसके बारे में कुछ बातें आपको जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये अचानक नहीं हुई ये चीज, उसके दिल में शुबहा आया है। उसके पीछे उसने फिर बहुत काम किया है कि किस तरीके से इस खानदान से पीछा छुड़ाया जाए, और बड़े अच्छे अंदाज में इस पूरे मामले को उसने हैंडल किया है। इससे भी हारून रशीद की जो खिलाफत और सियासत की जो सलाहियत थी, जो स्किल थी उसकी, वो भी समझ में आती है। कोई, मैंने कहा ना कि कोई बाजारी लड़का नहीं था ये जो है, ये हारून रशीद बड़ा मजा हुआ एक सियासतदान था वो भी। अगरचे कि उसने खुद ही इनको सारे इख्तियारात दे दिए थे, उसके पास इख्तियारात नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई सलाहियत नहीं थी। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है मैं आपके सामने बयान करता हूँ। यहाँ अंदर अंदर क्या हो रहा है मामला, और ये खानदान क्या कर रहा है। शुरुआत इसकी होती है कि एक शख्स है अली बिन ईसा, खुरासान के एक इलाके में उसको गवर्नर बना करके ये हारून रशीद भेजना चाहता है। और भेजना जो है, उसको भेजने का जो है हुक्म भी दे दिया। अली बिन ईसा वो खुरासान के इलाके में, जो खुरासान बड़ा एरिया था, उसके एक इलाके में उसको गवर्नर बना करके भेजा। इसकी मुखालफत यहिया बिन खालिद ने की। यहिया बिन खालिद, जिसको ये हारून रशीद अपना बाप समझता था, उसने मुखालफत की, कहा कि नहीं, इसको भेजना मुनासिब नहीं है। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये गवर्नर भी ये सब की सब इन्हीं की मर्जी के मुताबिक लोगों को जो है भेजा जाता था, जिसको ये लोग कहेंगे उन्हीं को भेजा जाता था। तो पूरे तरीके से ये लोग हुकूमत पर काबिज भी थे। तो हुआ ये कि
यहिया के कहने के बावजूद भी हारून रशीद ने अली बिन ईसा को ही गवर्नर बना के भेज दिया। ये पहला मौका था, ये यहाँ से समझिए कि शुरुआत होती है कि जब हारून रशीद ने इस बरमकी खानदान के चाहत के खिलाफ, उनकी ख्वाहिश के खिलाफ कोई फैसला लिया, कोई डिसीजन लिया हो, ये पहला मौका था। अब ये लोग भी बड़े मजे हुए खिलाड़ी थे, कोई मामूली जो है लोग नहीं थे। अब ये फौरी तौर पर मुखालफत जो है करके, नहीं आप गलत कर रहे हो, नहीं भेज सकते, नहीं वापस करो। अब जब इतना सब करना शुरू करेंगे तो वैसे ही जो है बादशाह को लगेगा कि बादशाह मैं हूं कि ये, तो वो शुबहा भी उसके दिल में नहीं आना चाहिए। ये कोशिश पूरे तरीके से ये लोग भी करते रहे, और ये भी मजा हुआ खानदान था। मैंने आपसे कहा कि बड़े मजे हुए सियासतदान थे ये लोग। अब उसके बाद जब वो पहुंच गया अली बिन ईसा वहां पे, तो वहां खुरासान के लोगों को, जहां का गवर्नर बनाया गया था ना, उनको इसके खिलाफ करके, अब ऐसे तो नहीं हटा पाए बादशाह से कह करके, तो अब उसकी शिकायतें पेश करके कि वहां के लोग इसको हटाना चाहते हैं, वहां के लोगों से कह कह करके कि तुम इसके खिलाफ कंप्लेन करो बादशाह के सामने, तो रोज उसके खिलाफ कंप्लेन आने शुरू हो गए, अली बिन ईसा के खिलाफ कंप्लेन आना शुरू हो गए। अब ये सब जो है जमा होते गए, लेकिन एक तरफ ये चीजें हुई, अब वो जो है अली बिन ईसा भी तो अपनी तरफ से कुछ खत व किताबत करेगा, लेकिन अब बादशाह के पास ऐसे वक़्त पर क्या कहता है कि बादशाह के पास कोई खत पहुंचने से पहले ही अपने हाथ में के सारे इंतजाम तो ये लोग किए होंगे अंदर से, और अली बिन ईसा को भी इसका पता होगा यकीनी तौर पर कि ये लोग मेरे खिलाफ यहाँ ये साजिशें कर रहे हैं, और लोगों को मेरे खिलाफ उभार करके मेरे खिलाफ शिकायतें, कंप्लेन बादशाह के दरबार में पहुंचा रहे। तो उसने बड़ी राजदारी के साथ वहाँ के हालात के ताल्लुक से, और ये लोग उसके खिलाफ वहाँ कैसे साजिशें कर रहे हैं, वो सारी बातें हारून रशीद तक बहरहाल पहुंचा दी। अब वो जो तरीका अपनाया होगा, जो पूरा जो तरीका रहा होगा उस जमाने में, उसमें तो इन लोगों ने अपने आदमी रखे रहे होंगे, और इस तरह से हारून रशीद के पास कोई डायरेक्ट खत तो शायद ना पहुंच पाता, तो उसने कुछ तरीका अपनाया होगा अपने किसी खास आदमी को भेज करके, जो डायरेक्ट हारून रशीद के हाथ में वो खत थे। बहरहाल हारून रशीद को इसके बारे में पता चल गया कि हमने जिसको मुतय्यन किया है उसको हटाने के लिए ये लोग, इस तरह की जो शिकायतें आ रही हैं और जो उसके खिलाफ कंप्लेंट्स आ रहे हैं, ये सब इन लोगों की सोची समझी साजिश है। कहीं ना कहीं उसको एक एहसास हो गया। अब उसने ये किया कि वहाँ जो इस तरह की बगावतें हो रही थी लोगों की तरफ से, हालात का जायजा लेने के लिए खुद चला गया। ऐसा होता था आम तरीके से कि किसी को भेज दिया गया, और ज्यादातर इन्हीं लोगों को भेजा जाता था। यानी इन लोगों से मतलब क्या, बर्मक खानदान के जो होते थे लोग, इन्हीं में से किसी को भेज दिया जाता था फौज दे करके, क्योंकि हर चीज में यही लोग आगे आगे रहते थे। लेकिन यहाँ खलीफा ने, हारून रशीद ने खुद जो है वो गया वहां पर हालात का जायजा लेने के लिए। वहां उसे एक अंदाजा हो गया कि हुकूमत के चारों तरफ किस तरीके से इन्होंने अपना जाल बिछा लिया है। तो ये दिल में एक बात तो आ गई, लेकिन उसको उसने जाहिर नहीं किया। मैंने आपसे कहा कि हारून रशीद ने बड़ी ही चालाकी के साथ उसने ये काम किया था। कहीं किसी भी मौके पर जहां जहां भी उसको शुबहा हुआ इस खानदान के बारे में, उसने उसको जाहिर नहीं होने दिया इनके सामने। यानी इनको ये एहसास नहीं होने दिया कि बादशाह को, इस खलीफा को हमारे जो है बारे में शुबहा हो गया है, या किसी तरह के डाउट में आ गया है, वो जो है उसको जाहिर नहीं हो। वरना अक्सर लोग चीजें को जाहिर कर देते हैं, अचानक जो है कोई उस तरह से गुस्से में
वो कोई बात कहना या डांटना कि तुम लोग क्यों इसके साथ ऐसा कर रहे हो, कुछ भी उसने जाहिर नहीं किया। वो वापस आया और अली बिन ईसा को वहीं पर रहने दिया और वापस आया। उसके बाद मैंने आपसे ये भी जिक्र किया है कि सारे जो है खजाने का मालिक यही था, जाफर बिन यहिया। तो एक काम ये करता था ये कि जो ज़माने के जो शुआरा थे, जो शायरी, जो उस ज़माने के जो शुआरा थे ना, उनको आज के दौर के लिहाज से यूँ समझ लीजिए कि जैसे हमारे चैनल, जो टीवी चैनल्स वगैरह होते हैं, या जो सोशल मीडिया कह लीजिए आज के दौर का, तो या मीडिया, मुकम्मल तौर पर मीडिया ही कह लीजिए आप जो है। तो ये मीडिया का जो रोल है इस सिलसिले में, यही रोल उस जमाने में ये शोरा लोग करते थे। उलमा और जो लोग, जो दरबारी उलमा जिनको हम कहते हैं, जो बादशाहों के यहाँ आते जाते थे, वो लोग करते थे। तो इन्होंने क्या किया था, जाफर बिन यहिया ने इनको खूब पैसे दिए थे, शोरा को भी खूब पैसे दिए थे। जो उनके साथ बैठने उठने वाले उलमा थे उस जमाने के, उनको भी खूब पैसों से नवाजा था, ताकि ये लोग हमेशा इन्हीं की तारीफें करते रहे और इन्हीं के गुण गाते रहे, और इनके जरिए से राय आम्मा को हमवार किया जाए, यानी पब्लिक में अपनी जो गुडविल है उसको जो है कायम किया जा सके। तो इस तरह से इन्होंने, इस खानदान ने ये काम भी कर रखा था। तो बड़ा आसान नहीं था हारून रशीद के लिए कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता। तो पैसा था, पैसा जो है बेदरेग बहाया जाता था। उसके बाद दूसरा मसला यहाँ ये हुआ, रबी बिन यूनुस एक शख्स जो पहले, थोड़ी पहली तारीख की तरफ जाना पड़ेगा आपको, अबू जाफर मंसूर के दौर में, अबू मुस्लिम खुरासानी को जो अबू जाफर मंसूर ने कत्ल कराया था, तो उसमें रबी बिन यूनुस का भी हाथ था। यानी रबी बिन यूनुस ये मशवरे में शरीक था उसमें, और हुकूमत के ये भी शख्स बहुत करीब था, हुकूमत के बड़े अहम ओहदे उसके पास थे अबू जाफर मंसूर के ज़माने में। लेकिन जब, अब वो तो उसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई, उसका बेटा फजल बिन रबिया, उसको भी हुकूमत में ओहदे मिलने चाहिए थे, लेकिन वो बरमकी ख़ानदान के काबिज हो जाने के बाद इन लोगों को हाशिए में कर दिया गया था। तो अब ये लोग तो पहले से इनके दिलों में दुश्मनी थी। अब इस दुश्मनी की वजह से ये लोग भी मौके की तलाश में थे कि कभी भी कोई मौका मिलेगा तो हमें इस खानदान के खिलाफ हारून रशीद को बताने का मौका मिले, ताकि हारून रशीद इस खानदान से अपना पीछा छुड़ाए। तो वो भी जो है बिल्कुल ताक में लगे हुए थे, और हारून रशीद को इस बात का पता था। तो उसने फजल बिन रबी को थोड़ा फिर से करीब कर दिया। यहाँ एक चीज और भी हो गई कि एक शख्स जो बागी था हुकूमत का, उसका नाम यहिया बिन अब्दुल्लाह, गालिबन यही नाम था उसका, यहिया बिन अब्दुल्लाह, उसको जो है हुकूमत का बागी करार दिया गया था। और खुरासान के इलाके में ही एक जगह पर उसने बगावत की थी। तो यहिया बिन खालिद के बेटे फजल बिन यहिया को ही भेज करके हारून रशीद ने उसको ख़त्म किया था, इस पूरी बगावत को ख़त्म किया था। उसको फिर वो लेकर के आ गए थे यहिया बिन अब्दुल्लाह को। तो यहिया बिन अब्दुल्लाह को जिसने बगावत की थी, उसको जाफर बिन यहिया के ही हवाले किया था हारून रशीद। लेकिन हारून रशीद जिसने हवाले किया था एक बागी शख्स को, हुकूमत का बागी, यानी जो हुकूमत के अगेंस्ट में कुछ काम कर रहा हो, तो हुकूमत के उस बागी शख्स को, यहिया बिन अब्दुल्लाह को, जो जाफर के हवाले किया गया था, जाफर बिन यहिया बिन खालिद बरमकी के, उसने उसको जेल से रिहा कर दिया था, और हारून रशीद को उसका पता भी नहीं था। तो एक दूसरा वाकया ये होता है, इसको नोट कर लीजिए। अब हारून रशीद को इसका पता नहीं है, तो जो दुश्मन थे बरमकी खानदान, जैसे मैंने अभी फजल बिन रबी का नाम लिया था, और ये लोग भी मौके की तलाश में थे, उनको पता लग गया कि जाफर बिन यहिया बिन खालिद बरमकी ने
اس باغی شخص کو یحییٰ بن عبداللہ کو ہارون رشید سے پوچھے بغیر آزاد کر دیا ہے، تو فوراً جو ہے ان کو خبر پہنچا دی کہ آپ کی خلافت میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے دشمنوں کو یہ خاندان رہا کر رہا ہے، آزاد کر رہا ہے۔ اب یہاں پر جو باغی ہوتا ہے نا حکومت کا، اس کے تعلق سے اگر ایسی بات سنے تو دلوں میں تو بات آنی ضروری ہے، شک و شبہات تو کہیں نہ کہیں پیدا ہوں گے نا۔ تو یہاں پر بھی تھوڑا ہارون رشید کو یہ چیز لگی، اس نے جعفر بن یحییٰ کو بلایا اور کہا کہ یحییٰ بن عبداللہ کا کیا حال ہے۔ ایسا کچھ نہیں کیا کہ یہ جو ہے بلاتے ہی فوراً مجھے یہ بات پہنچی ہے، نہیں، اچھے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا تو معاملے کو بہت اچھے انداز سے ہینڈل کرتے ہیں۔ تو تاریخ میں میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ وہ جو واقعات ہو گئے اسے ہمیں کر دینا، وہ کبھی واپس تھوڑی نہ ہونے والے ہیں۔ تو ہم تاریخ کبھی اس لحاظ سے نہیں پڑھتے ہیں، ہم تاریخ کس لحاظ سے پڑھتے ہیں اور کیوں ہمیں تاریخ جاننا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہوئی ہیں تو کیسے کوئی شخص کامیاب ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے، اگر وہاں پر اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جاتا تو کس طرح سے ناکامی آتی، اس ایک تجزیہ جو انالائز کرنا جو کہتے ہیں نا آج کی زبان میں، تو وہ جو ہے چیز اس کو سمجھنے کی وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں آپ کو نوٹ کرنے کی کیا بات ہے اس کے اندر کہ فوری طور پر ہارون رشید نے ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا جعفر بن یحییٰ کے سامنے کہ اس کو یحییٰ بن عبداللہ جو باغی ہے اس کے بارے میں رپورٹ مل چکی ہے، ایسا کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بس جیسے عام معمول کی بات چیت ہوتی ہے اسی انداز سے بات چیت کے دوران حال چال پوچھ لیا کہ اس کا کیا حال چال ہے۔ اس نے کہا جیل میں، جبکہ وہ اس کو آزاد کر چکا تھا، جیل میں نہیں تھا، جیل سے باہر کر چکا تھا۔ اب یہاں اس کو پہلے سے پتا ہے نا ہارون رشید کو کہ یہ تو جیل سے رہا کر چکا ہے، اس نے کہا جیل میں۔ اب یہاں تو دل میں بات آئے گی نا کہ جھوٹ بھی بولتا ہے ہم سے باتیں چھپا کر کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کر رہا۔ تو بعد میں خیر ہوتے ہوتے جو ہے چیز ہوئی تو اس نے جو ہے کہا کہ ہاں میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کے حالات درست ہو گئے تھے، صحیح تھے، اور اس کو مزید جو ہے اندر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوئی تو میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ ہارون رشید نے کسی طرح کے غصے کا یا اپنی باڈی لینگویج سے کچھ بھی ایسا ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کو یہ چیز غلط لگی ہے یا اس کو اس کی وجہ سے غصہ ہے جعفر پر، کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز اور بھی ہوئی، ایک اور واقعہ ہوا جس کو مزید جو ہے شبہ اس کے بعد جو ہے ہارون رشید کو ہوا کہ شاید یہ لوگ حکومت ہمارے ہاتھ سے لے کر کے برمکی خاندان یعنی مجوسیوں کے ہاتھ میں حکومت دینا چاہتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جعفر بن یحییٰ بن خالد جس کے ہاتھ میں بہت کچھ تھا حکومت کا، اس نے کسی مجلس میں، اور یہ مجلس خالص انہی کے لوگوں کی تھی یعنی برمکی خاندان کے لوگوں کی، اور خراسان کے جو لوگ تھے جو مجوسی تھے اصل میں بعد میں اسلام قبول کیے تھے، یعنی وہ جو انہی کے لوگ تھے، ان لوگوں کی ایک پرائیویٹ مجلس کہہ لیجیے، اس طرح کی وہ مجلس تھی۔ اس مجلس میں ایک شخص نے ابو مسلم خراسانی کا ذکر کیا اور اس کی بڑی تعریفیں کی، کہا کہ کتنا عظیم تھا وہ آدمی جس نے ایک خاندان سے حکومت دوسرے خاندان کے حوالے کر دی۔ تو جعفر بن یحییٰ نے اس مجلس میں کہا کہ یہ کون سی کمال کی بات ہے کہ اس نے جو ہے لاکھوں لوگوں کے خون بہا کر کے 600 آدمی کو جو ہے 600 میں کہہ رہا ہوں 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کرنے کا الزام تو اسی کے اوپر ہے، یعنی ابو مسلم خراسانی کے اوپر تنہا اسی کے بارے میں یہ بات کی جاتی کہ اس نے 600 آدمیوں کو قتل کیا، یعنی 6 لاکھ جو 600 کی بات 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا۔ اور اس حکومت کو قائم کرنے میں عباسی حکومت کو تو نہ جانے کتنی لاشیں جو ہے مسلمانوں کی
بچھائی گئی زمین پر، اس کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بنو امیہ کی خلافت اتنی آسانی سے بنو عباسیہ کو نہیں ملی۔ تو کہا جعفر بن یحییٰ نے کہ اتنا لوگوں کو قتل کر کے ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں اس خلافت کو منتقل کر دینا، اس کا جو ہے ٹرانسمیٹر جو آج کا کہا جاتا ہے کہ جو ہے اس کو جو ہے منتقل جو کر دیا کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ایک آدمی کا بھی خون بہائے بغیر آپ ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں اس کو منتقل کر دیں، بغیر کسی کا خون بہائے منتقل کر دیں۔ اب یہ بات جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص نے یہ بات پہنچا دی تھی ہارون رشید کو کہ وہاں یہ باتیں ہوئی تھی۔ اب ایک عام آدمی جو ہے اس کو سنے تو شاید اس کو یہ نہ ہو، یا اس کو اتنا وہ جو ہے وہ نوٹس جو ہے نوٹس اس کو جو ہے وہ جو ہے اس کا اتنا نوٹ نہ لے، وہ یعنی اس کو اتنا جو ہے وہ اہمیت نہ دے۔ لیکن جس کے دل میں پہلے سے شبہ آ چکا ہو برمکی خاندان کے بارے میں، اس نے اگر سنا ہو، اور یہ جعفر بن یحییٰ بن خالد بن برمک کی وہ بات کہ بغیر خون بہائے خاندان سے دوسرے خاندان میں حکومت کو منتقل کر دینے والی بات، تو ہارون رشید نے اس کو بہت دور تک سمجھا کہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی اندر اندر اپنے سارے آدمیوں کو بیٹھانے کے بعد اچانک کسی دن اعلان کر دیں گے کہ بھئی عباسی حکومت ختم، اب ہماری حکومت ہے۔ اور اس طرح سے ہارون رشید کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ لوگ حکومت کے خلاف ہے حقیقت میں، جنہوں نے ہمارے لیے اب یہ ظاہر کیا تھا کہ یہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں، یہ ہمارے ویل وشر ہیں۔ حقیقت میں یہ ہمارے ویل وشر نہیں ہے، یہ لوگ اندر سے کوئی ان کا گیم پلان ہے جو یہ لوگ جس کو کھیل رہے ہیں، اور آگے جو ہے حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے۔ لیکن اس موقع پر بھی اس نے کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہارون رشید نے اپنی زندگی میں اس کے جو بیٹے ہیں امین کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ امین اس کا یہ بیٹا، اس کی بڑی چہیتی بیوی تھی جو عباسی خاندان ہی کی تھی، زبیدہ۔ زبیدہ کا نام بہت مشہور ہے، اس نے بڑے اہم جو ہے سوشل ورک اس زمانے میں کیے تھے۔ تو اس کی جو ہے اس سے بیٹا جو پیدا ہوا تھا اس کا نام امین تھا، اور اس کی ایک لونڈی سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کا نام مامون تھا۔ تو امین اور مامون، اس میں پہلے ولی عہد جو بنایا گیا تھا وہ امین کو بنایا گیا، کیونکہ زبیدہ جو بڑی چہیتی بیوی تھی ہارون رشید کی، اس کا یہ بیٹا تھا، اور اسی وجہ سے اس کو اہمیت دی گئی اور اس کو پہلے ولی عہد بنایا گیا، یعنی کراؤن پرنس اسے بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد مامون جو ہے اس کا بیٹا، اس کو اس کے امین کے بعد مامون، ایک تیسرا بیٹا تھا اس کا مؤتمن نام تھا۔ تو مؤتمن کو بھی یعنی اس نے یہ کیا کہ اب جو ہے آہستہ آہستہ معاملات کو سمجھ چکا ہے ہارون رشید، تو اب ان کو پہلے ان سب چیزوں کو وہ کر لے کہ کون خلیفہ بنیں گے۔ تو امین، مامون، مؤتمن، یہ تینوں بیٹوں، ان کے تعلق سے کچھ عہد نامے جو اس زمانے میں تیار کیے جاتے تھے وہ تیار کر کے لے جا کر کے حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا، یہ عہد نامہ کہ یہ ترتیب رہے گی ان کی جو ہے۔ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ بغیر کسی کو محسوس کرائے اور کسی کے سامنے ظاہر کیے بغیر اس نے اس خاندان کی رسی کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے کا جو کام اس نے کیا، پہلا کام آپ کہہ سکتے ہیں
کہ جعفر بن یحییٰ بن خالد جو پورے طریقے سے یہی حکومت کا وزیر اعظم تھا، کہہ لیجیے اس وقت وہ خلیفہ تھا ہارون رشید، اور وزیر اعظم پرائم منسٹر یہی تھا۔ آج کے دور میں کہنا ہو تو میں یہ الفاظ استعمال کر سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اپنے بڑے ہی خاص آدمی کو، جو اس کا خاص دربان تھا، اگر میں آج کی اصطلاح استعمال کروں تو اسے باڈی گارڈ کہہ لیجیے، اس زمانے میں اسے حاجب کا، یہ بھی بڑا اہم عہدہ ہوتا تھا۔ تو جو خاص اس کا حاجب یا کہیے باڈی گارڈ، جو اس کا بڑا خاص آدمی تھا، اس کو کا پہلے بلا کر کے بتایا کہ اپنے بڑے ہی وفادار لوگ ہوں گے، جن کا برمکی خاندان سے دور دور سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسے چند بہادر جو ہے سپاہیوں کو لے کر کے جاؤ جعفر کے پاس، اور اس کو اطلاع کچھ نہ ہو، اچانک اسے قتل کر دو، اس کا قصہ پاک کر دو، تمام کر دو اس کا، بڑے ہی رازداری کے ساتھ۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ برمکی خاندان کے لوگ ہر جگہ موجود تھے، اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ جاسوسی کا نظام بھی رکھا ہوگا، ہارون رشید کو اس کا پتہ تھا، اسی لیے کسی کو احساس نہ ہو، بڑے ہی خاص لوگوں کو کہا کہ جو ہے یہ بہت ہی وفادار، اور جن کا اس سے خاندان، یعنی برمکی خاندان سے کوئی تعلق نہ ہو، یا کوئی جو ہے ان کے جو لوگ ہیں خاص لوگ جو ان تک خبر پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ آدمی کو اگر پہلے علم ہو جائے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ تو ابو مسلم خراسانی کو بھی پہلے ایسے ہی دھوکے سے قتل کیا گیا تھا، ورنہ اس کے ساتھ اتنی بڑی فوج تھی، آسانی سے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو اس طرح سے ہارون رشید نے پوری تیاری کر کے اندر سے بڑے ہی سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کہ برمکی خاندان کے لوگوں کو اس کے ارادوں کے بارے میں تھوڑی بھی بھنک نہ لگے، اس کا خیال کرتے ہوئے سب سے پہلے جعفر کو قتل کروایا، اور سب سے زیادہ حکومت کے کاموں میں، یہی میں نے کہا پرائم منسٹر زیادہ جو ہے یہی دخل، یہی اسی کے ہاتھ میں پورا خزانہ بھی تھا، یعنی فائنانس سسٹم جو تھا پورا وہ اسی کے ہاتھ میں تھا اس وقت۔ اب جب اس کو اب گیا تو وہ کامیاب ہو گیا قتل کر کے، کیونکہ ان کو کوئی شبہ نہیں تھا نا کہ اس سلسلے میں یہ لوگ کچھ کر کے رکھتے۔ اب اس کو قتل کرنے کے بعد اب اس کا باپ جو تھا یحییٰ بن خالد، وہ کافی بڈھا ہو چکا تھا، اور دوسرا بھائی جو تھا فضل بن یحییٰ، جو کہ ہارون رشید کا دودھ کے لحاظ سے بھائی ہوتا تھا، ان دونوں کو جیل میں ڈلوایا۔ بعد میں یہ دونوں جیل میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، وہ الگ کہانی، لیکن فوری طور پر ان کو جیل میں ڈلوایا۔ یہ ایسی اچانک راتوں رات یہ کاروائی ایک ہی مرتبہ میں اچانک ہوئی۔ جعفر کو جعفر کے بارے میں، جعفر بن یحییٰ ہے، اس کے قتل کے بارے میں ابھی ان لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے۔ اگر پتا چل جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی لوگ نا مین آدمی تھے، یحییٰ بن خالد جو ان سب کا باپ تھا، تو اس پوری سازش میں بھی ان کا باپ ہی رہا ہے۔ اور فضل بن یحییٰ جس کو خاص نسبت تھی ہارون رشید سے کہ وہ دودھ کے لحاظ سے بھائی بھی بنتا تھا، اور وہ بھی حکومت کے کاموں میں کافی دخیل تھا، دخل اندازی وہ بھی کرتا تھا، تو ساری چیزیں تھیں۔ تو اچانک ان کو کوئی بھی خبر نہ ہو ادھر اس کے بارے میں، جعفر کے بارے میں، اس کو قتل کرایا، خبر پہنچتے ہی ان کو جیل میں ڈالوا دیا، اور ساری چیزوں کو فوری طور پر ہارون رشید نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ایک خاندان، برمکی خاندان، جس کو ہارون رشید کے ہی اس دور میں بڑا اونچا مقام ملا کہ حکومت کا سب کچھ اور سارے حکومت کے فیصلے ان کے مطابق ہوتے تھے، اچانک یہ خاندان اب ثریا سے کہاں آ گیا؟ زمین پر آ گیا، ختم ساری چیزیں۔
इनकी पूरी कहानी ख़त्म। और हारून रशीद ने अपने खलीफा होने का और एक बाइख्तियार खलीफा होने का उसने सबूत दिया कि मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, या हमारी हुकूमत कोई कठपुतली हुकूमत नहीं है, उसका उसने सबूत दिया। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अहम कारनामा हारून रशीद का ये माना जाएगा कि इस तरह से बड़ी दूरअंदेशी के साथ और बड़ी हिकमत अमली के साथ उसने इस खानदान को ख़त्म किया, जिसके बारे में शुबहा ये था कि ये लोग अपना जो इनका मजूसी मजहब था और मुसलमानों की फतूहात के नतीजे में ही इनका जो मजूसी मजहब था, और इनका बल्ख का जो इलाका है उस इलाके में इनका एक बहुत बड़ा मंदिर था। हम मंदिर का लफ्ज़ चूँकि आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और मंदिर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता था। उसको नौबहार, या नौबहार ही शायद उसका नाम था, यही मुझे याद आ रहा है। वो नौबहार, उस उसको आतिश कदा फारसी में कहते हैं। आतिश कदा का मतलब ये होता है ना कि जहाँ आग जलाई जाती। तो ये लोग चूंकि आग की पूजा करते थे तो इस लिहाज से वहाँ आग हमेशा जला के रखते थे वो। और उस नौबहार जो है मंदिर के बारे में ये मशहूर था कि उसकी आग कभी बुझती नहीं है, उस आग को बुझाने वाले मुसलमान थे। तो कहा यह जाता है कि इनको अंदर अंदर वो दुश्मनी थी, और इसी वजह से ये लोग हुकूमत में घुस करके दोबारा अपनी मजूसी हुकूमत कायम करना चाहते थे। और इस वजह से अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हुई। अगर ये सही, क्योंकि अब ये जो बात सिर्फ पेश की गई है ना, इसके बारे में भी हम यकीन के साथ नहीं कह सकते। और ख़ास तरीके से जिस किसी ने भी कलीमा पढ़ लिया है तो अंदर से वो मुसलमान नहीं था, ये बात तो हम किसी के बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि दिलों का मालिक तो अल्लाह ताला है। हम तो दिलों के मालिक हैं नहीं कि हम उसके बारे में कोई बात कहेंगे। तो हम तो उसके बारे में कोई बात नहीं कहते। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि अगर उस कौल में कहीं जर्रा बराबर भी सच्चाई हो तो हारून रशीद को ये जो है, ये सहरा उसके सर बंधता है कि वक्त पर उसने इस खतरे को महसूस करके बड़ी दूर अंदेशी के साथ और बड़ी कमाल होशियारी के साथ उस बड़े फितने को ख़त्म कर दिया कि अचानक बरमकी ख़ानदान को, जो कि पूरे तरीके से हुकूमत पर काबिज हो चुके थे, हुकूमत से बिल्कुल एक ही रात के अंदर सबको बेदखल कर दिया। तो आज का ये दर्स यहीं पर ख़त्म होता है, हमारा ये वक्त ख़त्म हुआ। इसके बाद हमारी तज़किया की क्लास होगी जो कुरान की तफसीर से मुताल्लिक़ होती है। तारीख़ का ये दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।